کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس کچھ ہو اور ایک لمحے میں سب کچھ چھن جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے؟ بقرہ عید میں صرف چند دن باقی تھے اور میرے دل میں ایک ہی فکر تھی کہ اس بار کسی بھی طرح قربانی کرنی ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ میں اور میرا دوست وسیم کئی دنوں سے یہی بات کر رہے تھے کہ اس بار ڈنگر کہاں سے لیا جائے، کیونکہ منڈی میں ریٹ آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ کئی دنوں کی محنت اور تھوڑی تھوڑی بچت کے بعد آخر کار میں نے کچھ پیسے جمع کر لیے تھے، کچھ ادھار لیے، کچھ اپنی چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کر پیسے اکٹھے کیے، اور جب وہ رقم میرے ہاتھ میں آئی تو مجھے لگا جیسے میں نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ وسیم نے خوشی ہو کر کہا، یار شعیب، آپ تو لگتا ہے کہ اس بار بھی قربانی ہو جائے گی، اللہ نے آسانی کر دی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں یار، بس آج منڈی جا کر ایک اچھا سا جانور لے آتے ہیں، دل کو بھی سکون مل جائے گا۔ ہم دونوں نے نیت باندھی اور میں اکیلا ہی پیسے لے کر منڈی کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ وسیم کی کسی ضروری کام سے رکنا پڑ گیا تھا۔ راستے میں چلتے ہوئے میرے دل میں عجیب سی خوشی تھی، جیسے میں کوئی بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہوں۔ میں بار بار جیب کو ہاتھ لگا کر دیکھتا کہ پیسے ٹھیک ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ میرے لیے بہت قیمتی تھے، صرف رقم نہیں بلکہ میری محنت، میری امید اور میری قربانی تھی۔ راستہ تھوڑا سنسان تھا، مگر میں نے زیادہ وہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ جلدی سے منڈی پہنچوں اور جانور لے آؤں۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کچھ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ پہلے تو میں نظر انداز کیا، مگر میں نے قدم تیز کیے تو ان کے قدم بھی تیز ہو گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ 3 مشکوک لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے چلنے کی رفتار اور تیز کر دی، مگر وہ بھی میرے قریب آنے لگے۔ اچانک ان میں سے ایک نے آواز لگائی، اوئے رک! یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے دوڑ لگا دی، دل کی دھڑکن تیز، سانسیں بے قابو، اور ذہن میں صرف ایک ہی بات کہ کسی طرح بچا جائے، کیونکہ اگر یہ پیسے چلے گئے تو صرف رقم نہیں جائے گی بلکہ میری ساری امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ میں بھاگتا جا رہا تھا اور وہ میرے پیچھے تھے۔ کبھی لگتا کہ پکڑا جاؤں گا، کبھی لگتا شاید بچ جاؤں گا۔ اسی بھاگ دوڑ میں ایک تنگ گلی میں مڑ گیا، جہاں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ اچانک آگے ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا اور اندر سے ایک کمزور سی آواز آئی، بیٹا کیا ہوا؟ کیوں گھبرا رہے ہو؟ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا اور فوراً اندر داخل ہو گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں میری زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی میری سانسیں ابھی تک تیز تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا، جیسے ابھی بھی کوئی مجھے پکڑنے والا ہو۔ اندر ایک سادہ کمرہ تھا، مٹی کی ٹھنڈی خوشبو، ایک پرانا پنکھا آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا، اور سامنے ایک بوڑھا غریب آدمی کھڑا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور فکر بھی تھی۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ میں نے ہانپتے ہوئے کہا، بابا جی، کچھ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، میرے پاس پیسے ہیں، میں منڈی جا رہا تھا۔ یہ سنتے ہی اس نے فوراً دروازے کی کنڈی مضبوطی سے لگا دی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ڈرو نہیں، یہاں کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، پہلے پانی پیو اور خود کو سنبھالو۔ اس کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ میرے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ اس نے ایک پرانا گلاس پانی کا بھر کر مجھے دیا۔ میرے ہاتھ ابھی کانپ رہے تھے، مگر میں پانی پیا تو جیسے جان میں جان آ گئی۔ باہر سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی گلی میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ میرا دل پھر سے گھبرا گیا۔ میں نے آہستہ سے کھڑکی کی طرف دیکھا، مگر بوڑھے نے فوراً کہا، نہیں بیٹا، باہر مت جھانکو، بس خاموش بیٹھو، اللہ خیر کرے گا۔ میں نے سر ہلایا اور چپ چاپ بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد واقعی وہی لوگ گلی میں آ گئے۔ ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، کہاں گیا وہ لڑکا؟ ابھی تو یہیں آیا تھا۔ میرا دل جیسے رک گیا ہو، سانس بھی آہستہ لینے لگا تھا کہ کوئی آواز نہ ہو۔ بوڑھا آدمی دروازے کے قریب جا کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا، جیسے کسی پہرہ دار کی طرح۔ کچھ لمحے بہت بھاری گزرے، پھر آواز کو ہلا رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ آوازیں دور ہونے لگیں، جیسے وہ لوگ آگے نکل گئے ہوں۔ میں نے سکون کا سانس لیا، مگر ابھی بھی خوف باقی تھا۔ بوڑھے نے واپس آ کر کہا، لگتا ہے وہ چلے گئے ہیں، مگر کچھ دیر اور رک جاؤ، احتیاط بہتر ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کے کپڑے سادہ تھے، گھر بھی بہت معمولی تھا، مگر اس کے دل میں امیری صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک پرانی چارپائی کی طرف اشارہ کیا، آرام کر لو بیٹا، تم بہت ڈرے ہوئے ہو۔ میں وہاں بیٹھ گیا،
دل میں عجیب سی کیفیت تھی، ایک طرف خوف، دوسری طرف اس اجنبی کی مہربانی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، بابا جی آپ مجھے جانتے بھی نہیں، پھر بھی آپ نے میری مدد کی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، بیٹا انسان کے کام نہ آئے تو پھر کیا فائدہ، آج تم ہو کل میں بھی ہو سکتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ میں نے اپنی جیب کو ہاتھ لگا کر دیکھا، پیسے ابھی بھی محفوظ تھے، اور اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ صرف پیسے ہی قیمتی نہیں ہوتے، کبھی کبھی کسی کا دیا ہوا سہارا اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ باہر خاموشی ہو چکی تھی، مگر میرے دل میں ایک نئی سوچ جنم لے رہی تھی، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آگے یہ بوڑھا آدمی میرے لیے کیا کرنے والا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کہانی کا اصل سبق سامنے آنے والا تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جب باہر مکمل خاموشی چھا گئی تو بوڑھے آدمی نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر جھانک کر دیکھا، پھر واپس آ کر نرمی سے بولا، بیٹا لگتا ہے اب وہ لوگ جا چکے ہیں، مگر پھر بھی احتیاط سے نکلنا ہوگا۔ میں نے گہری سانس لی، دل اب بھی پوری طرح سنبھلا نہیں تھا، مگر پہلے جیسا بھی خوف نہیں رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بابا جی اگر آپ نہ ہوتے تو آج نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اللہ ہی بچانے والا ہے بیٹا، ہم تو بس وسیلہ بنتے ہیں۔ یہ بات میرے دل کو چھو گئی۔ اس نے ایک پرانی چادر اٹھائی اور میرے کندھے پر ڈال دی، اور یہ اوڑھ لو، باہر نکلتے وقت کوئی پہچان لے اور سر نیچے رکھ کر سیدھا چلنا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، ایک غریب انسان جس کے پاس شاید کچھ نہیں تھا، وہ آج مجھے بچانے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا۔ میں نے چادر اوڑھی اور اس کے ساتھ دروازے تک آیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں تھوڑا آگے تک چھوڑ دیتا ہوں، پھر تم سیدھا راستہ پکڑ لینا۔ ہم دونوں خاموشی سے گلی سے نکل کر ہر قدم پر میرا دل دھڑک رہا تھا، مگر وہ بوڑھا آدمی پورے اعتماد کے ساتھ چل رہا تھا، جیسے اسے کسی چیز کا خوف نہ ہو۔ کچھ فاصلے پر جا کر اس نے ایک موڑ کی طرف اشارہ کیا، یہ راستہ سیدھا منڈی کی طرف جاتا ہے، جہاں سے تم محفوظ ہو۔ میں رک گیا، اس کی طرف دیکھا، میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، بابا جی میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ مسکرا کر بولا، بیٹا احسان نہیں، یہ انسانیت ہے، جب کبھی موقع ملے تو تم بھی کسی کی مدد کر دینا، یہی اصل دولت ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے سر جھکا کر اس سے سلام کیا اور آگے بڑھ گیا۔ اب میرے قدم پہلے جیسے نہیں تھے، ان میں ایک نیا حوصلہ تھا، ایک نئی سوچ تھی۔ میں نے جیب کو ہاتھ لگایا، پیسے ابھی بھی محفوظ تھے، مگر اب ان کی ہمت کچھ بدل چکی تھی۔ میں منڈی کی طرف بڑھ رہا تھا، میرے ذہن میں بار بار وہ بوڑھا آدمی آ رہا تھا، اس کا سادہ سا گھر، اس کی مہربانی اور اس کے الفاظ، انسان کے کام آئے تو ہی اصل انسان ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں سب سے بڑی چیز پیسہ نہیں، انسانیت ہے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے جا کر یہی سبق میری زندگی کو کس طرح بدلنے والا ہے۔ میں آہستہ آہستہ منڈی کی طرف بڑھ رہا تھا، سورج اب اوپر آ چکا تھا، ہر طرف لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کچھ دیر پہلے کسی بڑے طوفان سے نکل کر آیا ہوں۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا، مگر وہ بوڑھا آدمی اب نظر نہیں آ رہا تھا، صرف اس کی باتیں میرے دل میں گونج رہی تھیں، انسان کے کام آئے تو ہی اصل انسان ہے۔ جب میں منڈی پہنچا تو وہاں کا منظر بالکل مختلف تھا، ہر طرف شور، آوازیں، جانوروں کی بولیاں، خریداروں اور بیچنے والوں کی بحث، جیسے ایک الگ ہی دنیا، لوگ بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، کوئی خوش تھا کوئی پریشان، مگر میرے اندر کچھ جو بدل چکا تھا وہ ان سب سے الگ تھا۔ وسیم کا فون آیا، یار شعیب کہاں ہو؟ میں بھی آ گیا ہوں منڈی میں۔ میں نے اسے اپنی لوکیشن بتائی اور کچھ ہی دیر میں وہ میرے پاس آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، یار تم ٹھیک ہو؟ تمہاری آواز فون پر عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور سارا واقعہ اسے بتا دیا۔ وہ سن کر حیران رہ گیا، یار اگر وہ بابا جی نہ ہوتے تو؟ میں نے اس کی بات مکمل کی، تو شاید آج ہم قربانی نہ کر پاتے۔ ہم دونوں کچھ لمحے خاموش ہو گئے، پھر وسیم نے کہا، یار ہمیں اس بابا جی کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، وہ جو خود غریب تھے پھر بھی انہوں نے تمہاری مدد کی۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا، ہاں یار آج ہم صرف ڈنگر نہیں لیں گے بلکہ کچھ ایسا کریں گے جو انسانیت کا بدلہ ہو۔ ہم دونوں منڈی میں گھومنا شروع کیا، کافی دیکھنے کے لیے بعد ہمیں ایک مناسب جانور مل گیا، ہم نے کافی بھاؤ تاؤ کیا اور آخر کار اسے خرید لیا۔ جب میں نے پیسے دیے تو میرے ہاتھ میں وہی نوٹ تھے جو کچھ دیر پہلے چھننے والے تھے، مگر آج ان پیسوں کی قدر میرے لیے صرف خریداری تک محدود نہیں رہی تھی،
ہم نے جانور لیا اور واپس چل پڑے۔ راستے میں بار بار سوچ رہا تھا کہ اس بار بابا جی کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے۔ آخرکار ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ قربانی کے بعد سب سے پہلے گوشت کا بہترین حصہ اسی بابا جی کے گھر لے جائیں گے، کیونکہ اصل حقدار وہی تھے۔ جب ہم گھر پہنچے تو دل میں ایک سکون تھا، مگر ساتھ ہی ایک بے چینی بھی۔ گھر جلدی سے قربانی ہو اور ہم اس نیکی کو مکمل کریں، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ہماری کہانی ایک اور خوبصورت موڑ لینے والی تھی، جہاں ہم انسانیت کا اصل رنگ دیکھنے کو ملنے والا تھا۔ گھر پہنچے ہی ہم دونوں نے جلدی تیاری شروع کر دی۔ دل میں ایک ہی بات تھی کہ آج کی قربانی صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ وسیم بار بار کہہ رہا تھا، یار شعیب جلدی کرو، مجھے اس بابا جی کے پاس جانا ہے۔ میں بھی اسی بے چینی میں تھا، جیسے دل کہہ رہا ہو کہ آج اس نیکی کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ تھوڑی دیر بعد کسائی آیا، ہم نے نیت باندھی، دعا کی اور اللہ کے نام پر قربان ادا کی۔ وہ لمحہ بھی اپنے اندر ایک عجیب سکون لے کر آ گیا، مگر اس بار میں ہمارے دل میں ایک اور خوشی بھی شامل تھی، جیسے ہم کسی اور کے لیے بھی کچھ کرنے جا رہے ہوں۔ قربانی کے بعد ہم نے گوشت کے حصے بنائے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے، مگر ہم نے سب سے اچھا حصہ الگ کیا۔ وسیم نے کہا، یہ بابا جی کے لیے ہے، کیونکہ اصل حقدار وہی ہیں۔ میں نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ہم دونوں نے حصہ ایک تھیلے میں رکھا اور فوراً اس گلی کی طرف نکل پڑے جہاں وہ بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ راستے میں دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی، جیسے ہم کسی خاص کام کے لیے جا رہے ہوں۔ جب ہم اس گلی میں پہنچے تو سب کچھ ویسا ہی تھا، تنگ راستہ، سادہ سا گھر، مگر وہ دروازہ جس نے آج مجھے بچایا تھا اب بند تھا۔ میں نے آہستہ سے دستک دی، کچھ لمحے گزرے، پھر اندر سے وہی کمزور سی آواز آئی، کون ہے؟ میں نے خوشی سے کہا، بابا جی میں شعیب ہوں۔ دروازہ کھلا تو وہی مسکراتا ہوا چہرہ سامنے تھا، مگر اس بار ہم خالی ہاتھ نہیں تھے۔ میں نے تھیلا آگے بڑھایا اور کہا، بابا جی یہ آپ کے لیے ہے، آپ نے میری جان اور میرے پیسے بچائے، یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا میں نے یہ سب کسی بدلے کے لیے نہیں کیا۔ وسیم نے نرمی سے کہا، ہم جانتے ہیں بابا جی، مگر یہ بھی ہماری خوشی ہے، ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم انسانیت کا حق ادا کر سکیں۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی اور تھیلا لے لیا۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے تھے۔ انہوں نے دعا دی، اللہ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، تمہاری ہر نیکی قبول کرے۔ یہ سن کر ہمارے دل بھر آئے۔ اس لمحے ہمیں احساس ہوا کہ اصل خوشی دینے میں ہے، لینے میں نہیں۔ ہم دونوں کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے، سادہ سی باتیں کیں، مگر وہ لمحے ہمارے لیے بہت قیمتی تھے۔ واپس آتے ہوئے ہم دونوں خاموش تھے، مگر اس خاموشی میں ایک سکون تھا، ایک خوشی تھی، جیسے ہم نے آج کچھ صحیح کر لیا ہو۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ہمیں انسانیت کا اصل سبق، اصل مطلب سمجھ آ گیا تھا کہ کسی کی مدد کرنا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ گھر واپس کا راستہ اس بار پہلے جیسا نہیں تھا، نہ دل میں وہ خوف تھا، نہ بے چینی، صرف ایک عجیب سا سکون تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ وسیم چلتے ہوئے بار بار مسکرا رہا تھا اور پھر اچانک بول پڑا، یار شعیب آج تو لگ رہا ہے اصل عید ہمیں آج ملی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں یار، آج صرف قربانی نہیں ہوئی، آج دل میں نرمی ہو گئے ہیں۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے، مگر اس خاموشی میں ایک اطمینان تھا، جیسے اندر سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ راستے میں وہی منظر تھا، بچے کھیل رہے تھے، لوگ گوشت بانٹ رہے تھے، ہر طرف خوشی تھی، مگر ہمارے لیے اس خوشی کا مطلب بدل چکا تھا۔ گھر پہنچ کر ہم دونوں چھت پر بیٹھ گئے۔ سورج اب ڈوبنے کے قریب تھا اور آسمان پر نارنجی رنگ پھیل رہا تھا۔ وسیم نے آہستہ سے کہا، یار شعیب اگر وہ بابا جی نہ ہوتے تو شاید آج ہم صرف ایک ڈر اور نقصان لے کر واپس آتے۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں، مگر اللہ نے ہمیں ایک انسان کے ذریعے انسانیت سکھا دی۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اصل قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، اصل قربانی اپنے اندر کے غرور، اپنے خوف اور اپنی خود غرضی کی ہوتی ہے۔ وسیم نے سر ہلا دیا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، اور شاید اس لیے ہمیں ایسے امتحان میں ڈالتا ہے کہ ہم بہتر انسان بن سکیں۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ آج کا دن صرف ایک مذہبی دن نہیں تھا، بلکہ ایک زندگی بدل دینے والا سبق تھا۔ وہ بوڑھا آدمی، وہ راستہ، وہ خوف اور وہ مدد، سب کچھ ایک ایسی کہانی بن چکی تھے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ میں نے آہستہ سے کہا، یار وسیم، آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی کبھی کسی کی مدد
کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وسیم نے فوراً کہا، بالکل چاہے حالات جیسے ہوں۔ رات ہو چکی تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور ہمارے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ وسیم میں چھت پر بیٹھے تھے، نیچے گلی میں بچوں کی ہنسی گونج رہی تھی اور لوگ خوشی سے عید منا رہے تھے، مگر ہمارے لیے آج کی عید کا مطلب بدل چکا تھا۔ وسیم نے خاموشی توڑنے ہوئے کہا، یار شعیب، آج تو لگ رہا ہے اصل عید ہمیں آج ملی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یار، آج ہم نے صرف قربانی نہیں دی، ہم نے انسانیت کو بھی سمجھ لیا ہے۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر میں نے کہا، یار آج جو بابا جی نے کہا ہے نا، وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ وسیم نے فوراً کہا، ہاں، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید آج ہم صرف ایک نقصان اور ایک ڈر لے کر واپس آتے۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، اصل قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، اصل قربانی اپنے اندر کی خوف، ایسی خود غرضی اور اپنے غرور کی ہوتی ہے۔ وسیم نے سر ہلایا، اور شاید اللہ ہمیں ایسے ہی امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ ہم بہتر انسان بن سکیں۔ اس لمحے میں ہمیں احساس ہوا کہ آج کا دن صرف ایک عید نہیں تھا بلکہ ایک زندگی بدلنے والا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی، وہ مدد، وہ خوف، وہ انسانیت، سب کچھ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا۔ میں نے وسیم کی طرف دیکھا اور کہا، یار شعیب، سٹوریز کا یہ وعدہ رہے گا کہ ہم کبھی بھی کسی کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وسیم نے مسکرا کر کہا، بالکل چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ رات کی خاموشی میں ایک عجیب سی روشنی ہمارے اندر جل چکی تھی جو ہمیں بہتر انسان بنانے کا حوصلہ دے رہی تھی، اور یہی اس کہانی کا اصل سبق تھا کہ انسانیت سب سے بڑی عبادت ہے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو ضرور فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلکش کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔